مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا سردار بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ جتنے نبی آنے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے۔ آپ کے بعد اب یہ نبوت کا دروازہ مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، اور قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا آپ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی اظہار فرما دیا کہ بہت سے لوگ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، خود لشکر تیار فرمایا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو نہ جا سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں سب سے پہلا لشکر جو روانہ فرمایا وہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور مسیلمہ کذاب کو اس بڑے لشکر نے، عظیم الشان لشکر نے، جو کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا، اس کا قلع کما کیا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ ختم نبوت کا دفاع مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس میں بے حساب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، بے دریغ قربانیاں دی گئی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیج کے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے، اس اعزاز کا دفاع کیا جا سکے، اور کوئی بھی جھوٹا جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی درجے میں نبوت کی بات کرے گا اپنے بارے میں کہ میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، اور جو اس کو مانے گا، اس کی تصدیق کرے گا، وہ اس سے بڑا کذاب کہلائے گا، اس لیے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہوتے ہوئے کسی بھی اور شخص کو جو پیغمبر نبی کسی بھی درجے میں وہ مانے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو عقیدے ایسے بنیادی دیے ہیں جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ ان میں سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا عقیدہ دیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کیا، یہ ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے، قابل اعزاز بھی ہے۔ ہم یہ امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی برکت سے، آپ کی نسبت سے
अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को तमाम उम्मतों का सरदार बना दिया। ये इतना बड़ा एजाज़ है, इस पे जितना भी शुक्र रब करीम का अदा किया जाए वो कम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा करते रहें। कल क़यामत के दिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा करते हुए, इस पे कारबंद रहते हुए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहीम व करीम हैं, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी रहमत के आगोश में ले लेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।